رحیم جی ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں گڈ نیوز ٹی وی اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ یوسف مدنی۔ آپ فٹ فاٹ ہوں گے۔ آج میں آپ کو جو رابعہ جوہر آباد کی لڑکی، کرسچن فیملی، جس کا حمل یا مرڈر یا کیا ہوا اعجاز نامی شخص کے ساتھ اس کا دوستانہ انگیجمنٹ تھی، ان کی گلی میں رہتا تھا، اس حوالے سے میں آج آپ سے بات کروں گا۔ اس میں بڑی اہم چیزیں، کوئی اہم شواہد ملے ہیں جس میں مرڈر کا جو اندیشہ ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ تو اس حوالے سے میں بات کروں گا آج آپ سے۔ آپ جو نئے آنے والے لوگ ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور لائک شیئر بھی کریں۔ جی ویورز، رابعہ جوہر آباد لاہور کے رہنے والی ایک کرسچین لڑکی تھی جس کا اعجاز نامی ان کا پڑوسی، ان کا مطلب ہم مذہب بھی تھا، وہ بھی لڑکا کرسچین تھا، اس کے ساتھ دوستانہ تھا، فرینڈشپ تھی، یہ اس کے گھر والے مانتے ہیں، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ رابعہ بیوٹی پارلر کا کام کرتی تھی اور اعجاز ویلا فارغ تھا۔ رابعہ کی جو سیلری تھی وہ اعجاز کے اکاؤنٹ میں آتی تھی۔ یہ ایک بڑا اہم سوالیہ نشان ہے، کیوں؟ دوسرے انکشافات یہ ہیں کہ رابعہ کے جو موبائل کے اوپر کالز آتی تھیں، ایس ایم ایس آتے تھے، اس پہ اعجاز کو شک تھا کہ یہ کس کے آتے ہیں، یعنی اس کے ساتھ دوستی تھی، شادی بھی کرنا چاہتا تھا، لیکن شکوک و شبہات بھی تھے۔ اس حوالے سے میں آج آپ سے تفصیل سے بات کروں گا۔ رابعہ جو جوہر آباد کے رہنے والی لڑکی، جس کا وہ پلان کے مطابق، پہلے بھی ہم ویڈیو اس کے اوپر بنا چکے ہیں، پلان کے مطابق صبح جاتے ہیں کہ جی ہم نے کوئی کام جانا ہے۔ رابعہ نے کہا اپنے گھر والوں کو، والدہ حیات نہیں تھی، اپنے باپ کو بتایا، بہن بھون کو بتایا کہ میں نے جانا ہے، کوئی پارلر کے حوالے سے کوئی کام ہے، بہانہ بنایا۔ بہرحال یہ وہ اعجاز کا موقف ہے کہ ہم گئے ہیں، تو اس کا حمل تھا، تو یہ کہتی، میں کہتا تھا شادی کر لیں، یہ کہتی تھی ابھی نہیں کریں گے، دھوم دھام سے کریں گے، تو اس طرح۔ بہرحال یہ تمام کے تمام جو اعجاز کے الزامات ہیں اس کی تردید کر رہے ہیں رابعہ کی فیملی، اس کے بھائی، اس کا جو بھائی ہے، اس کا بہنوئی ہے، اس کی جو بہن ہے وہ نرسنگ کا کام کرتی ہے، جاب کرتی ہے، وہ اس کی تردید کر رہے ہیں مکمل طور پر۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ نے کہا جی رابعہ حاملہ تھی، لیکن رابعہ کی بہن بڑی نرس جو ہے، ظاہر ہے وہ میڈیکل اور اس شعبے سے تعلق رکھتی ہے، تو عورت کا پتہ چل جاتا ہے۔ اس نے کہا جی اس کی تصویریں دیکھ لیں، اس کی پکس دیکھ لیں، کسی بھی تصویر سے آپ کو یہ واضح نہیں ہوگا کہ رابعہ 5 ماہ کی حاملہ تھی۔ 5 ماہ کے حمل سے عورت بہت زیادہ واضح ہو جاتی ہے، اس کا پیٹ نظر آتا ہے، اور یہ حمل کبھی بھی چھپ نہیں سکتا۔ تو اس نے کہا کہ یہ جھوٹ بولا جا رہا ہے، اور جو رپورٹ ہے وہ اس کو غلط رنگ دیا جا رہا ہے۔ رابعہ حاملہ نہیں تھی، بلکہ اس کے ساتھ ایک بڑا ظالمانہ قسم کا ایک گینگ ریپ ہوا ہے، اور اس کی میں آگے آپ کو تفصیل بتاتا ہوں کہ اس کے جسم کے اوپر نشانات تھے۔ جب انہوں نے غسل کے حوالے سے وہ پروگرام بنایا تو اس کے جسم کے اوپر نشانات تھے، اس کے پیروں میں، اس کی ہاتھ کی انگلیوں میں، ادھر ادھر اس کے خون تھا جس کو صاف کیا گیا تھا۔ اس طرح کے بہت سارے شواہد ہیں، اس کے اوپر تشدد کے شواہد موجود ہیں، اور یہ ہو سکتا ہے کیوں، جو میں آپ کو آئندہ آگے آنے والی جو سٹوری ہے اس میں، کہ اس میں ایک تو چیز یہ ہے کہ اعجاز اس کے اوپر شک کرتا تھا۔ رابعہ کے بھائی نے بتایا ہے کہ وہ اپنے موبائل کو کوڈ لگا کر رکھتی تھی، وہ کچھ چیزیں اعجاز سے چھپاتی تھی۔ ظاہر ہے ہر بندے کی اپنی ایک سیکریسی ہے، کوئی بھی بندہ اپنا موبائل کسی کو دے یا نہ دے، یا وہ کوڈ لگا کر دے، یہ اس کی اپنی مرضی ہے۔ تو ایسی باتوں پہ مار پیٹ جھگڑا بھی ہوتا تھا، اور یہ جو اعجاز تھا یہ اس کو بعض اوقات اس کے ساتھ جھگڑتا بھی تھا، میں بھی مار پیٹ بھی ہوتی تھی، گالی گلوچ بھی ہوتی تھی کہ یہ تجھے کوئی پیسج آیا، یہ تجھے کال آئی ہے، یہ کس کی آئی، یہ پارلر والوں کی آئی ہے، یہ کسی اور کی آئی ہے، یعنی اس کے اوپر شک کرتا تھا۔ اچھا، یہ چیزیں جو ہیں یہ مرڈر کو کلیئر کرتی ہیں، یعنی یہ چیزیں اس طرف جا رہی ہیں کہ اعجاز یا کوئی بھی شخص ایک اپنی فیمیل فرینڈ سے، اپنی بیوی کے اوپر یا اپنی کسی منگیتر سے یہ شک والا معاملہ بھی رکھتا ہو، اپنا اس کے اوپر شک کرتا ہو، اور اس کا موبائل فون جو ہے اس کو کھول کے دیکھتا ہو، تو
اس کے اوپر یہ اس کے اندر پھر انتقام کی آگ بھی ہو سکتی ہے. پھر وہ موبائل فون ابھی تک اجاز کے پاس ہے, اس نے نہیں دیا. اور جو اس ماہ کی سیلری تھی, پچھلے ماہ کی فروری کی, جو اس نے دینا تھی, کیونکہ تنخواہ بھی رابعہ کی اجاز کے اکاؤنٹ میں آتی تھی. نہ بھی اس کی شادی ہوئی ہے, نہ باقاعدہ کوئی انگیجمنٹ ہے. ہاں آپس میں فرینڈ شپ تھی, شادی کرنا چاہتے تھے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو یہ بڑی ایک مشکوک بات ہے کہ اجاز کے اکاؤنٹ میں پیسے آتے تھے, وہ جتنے اس کو چاہیے ہوتے تھے یا جتنے یہ مانگتی تھی, یہ ڈیمانڈ کرتی تھی, اتنے وہ دے دیتا تھا. وہ خود بھی اسی میں سے خرچہ ورچہ کرتا تھا, رابعہ بھی اس میں سے خرچہ ورچہ کرتی تھی, گھر کے باقی لوگ بھی خود کفیل تھے, کام شام کرتے تھے. ظاہر ہے کوئی اتنا برڈن نہیں تھا خرچے کے حوالے سے رابعہ کے اوپر. تو رابعہ کی جو سیلری آتی تھی اس پہ بھی شک و شبہات موجود ہیں کہ وہ ساری کی ساری رابعہ لیتی تھی یا اس میں سے اجاز بھی کوئی ٹوکا پھیرتا تھا, کوئی اس میں سے پیسے رکھتا تھا. تو یہ چیزیں ہیں جو کہ اس چیز کی نشاندہی کرتی ہیں کہ بہت زیادہ امکانات یہی ہیں کہ اجاز کے اندر یہ رنج و غصہ اور یہ چمگوئیاں ہوں کہ یہ شاید میرے ساتھ اس کی انگیجمنٹ ہے, دوستانہ ہے, شادی کرنا چاہتی ہے, لیکن یہ کسی اور کے ساتھ بھی اس کا ریلیشن ہے. تو اسی انتقامی آگ کی بنیاد پر اس کو گھر سے لیا اور وہاں لے گیا, اور وہاں کوئی اس کو زیادہ کوئی نشہ اور چیز دی یا کوئی اس طرح کر کے اس کے ساتھ گینگ ریپ کروایا کیا. اور اس معاملے میں وہ بڑی دبلی پتلی سی لڑکی تھی رابعہ, تو اجاز کافی صحت مند لڑکا ہے, قادآور ہے. تو وہ یہ چیزیں بڑا ایک شک پیدا کر رہی ہیں کہ یہ لازمی طور پر پولیس اس نتیجے پر اپنی تفتیش کے بعد پہنچے گی کہ رابعہ کا گینگ ریپ ہوا ہے, بڑا ظالمانہ گینگ ریپ ہوا ہے, اور اس کے بعد اس کا مرڈر ہوا ہے. یعنی وہ گینگ ریپ کے نتیجے میں اپنی وہ جان بچانے کی جو کوشش کرتی رہی ہے, جو ہاتھ ہپائی کرتی رہی ہے ان لوگوں سے, اس کے پاؤں ہاتھ اس کے زخمی ہیں, خون سے لت پت ہیں, اس کے جسم کے اوپر نشانات ہیں. تو یہ چیزیں ظاہر کرتی ہیں کہ اعجاز کا جو رابعہ کے ساتھ فرینڈ شپ تھی, تعلق تھا, وہ اپنی جگہ پہ تھا, لیکن جو اس کے موبائل کے حوالے سے وہ جو سیکرٹ رکھتی تھی, وہ اس کو چھپاتی تھی کہ میرا اس کے ساتھ ایک ریلیشن ہے یا تعلق خراب نہ ہو. تو وہ جو اسے چھپاتی تھی اس کے اوپر وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بعض اوقات لڑتے جھگڑتے تھے. اور جو مین چیز ہے کہ وہ موبائل فون میں بہت سارے شواہد بھی موجود ہوں گے. وہ موبائل فون اجاز یہ کہہ رہا ہے کہ میرے سے کہیں گم ہو گیا یا کسی نے چھین لیا ہے, اسی دوران یہ جو ہمیں حادثہ پیش آیا یا واقعہ پیش آیا اس کے دوران کسی نے چھین لیا یا کسی نے لے لیا, مجھے علم نہیں ہے وہ کہاں پہ گیا. اب اس کو رابعہ کے موبائل کا تو علم نہیں ہے کہاں پہ گیا, لیکن اپنا موبائل فون اس کا نہیں چھینا گیا, اپنا موبائل اس کے پاس ہے, اپنے ہوش و حواس اپنی چیزوں کے لیے اس کے پاس ٹھیک ہیں, اپنے آپ کو اس قتل سے بچانے کے حوالے سے سارے معاملات جو ہیں وہ ساری باتیں اس کو یاد ہیں. لیکن جو ایک انسان کی, ایک لڑکی کی, ایک ماں باپ کی بیٹی کی جان گئی ہے, اس حوالے سے جو شواہد ہیں, موبائل ہے, باتیں ہیں, سیلری ہے, اس کی تنخواہ ہے, اس کا اس کو مکمل طور پر علم نہیں ہے. ابھی تک فروری کے ماہ کی جو تنخواہ تھی اجاز کے اکاؤنٹ میں آتی تھی, جیز کیش اکاؤنٹ میں, وہ ابھی تک اس کے گھر والوں کو نہیں ملی. تو یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے. موبائل نہیں ملا, یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے. اور اس کے موبائل کو وہ چیک کیا کرتا تھا, جو کہ وہ کوڈ لگا کر رکھتی تھی, اس سے چھپا کر رکھتی تھی, یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے. تو یہ ابھی پولیس اس کی انکوائری کر رہی ہے, اس کی تفتیش کر رہی ہے. یہ ساری باتیں سامنے آنا باقی ہیں. ہم اس کے اوپر پوری نظر رکھے ہوئے ہیں. انشاءاللہ ہم اس طرح کے واقعات کو مزید دیکھ رہے ہیں, اور بھی ایسے بہت سارے کیسز واقعات ہو رہے ہیں جس کی ہم ویڈیوز کر رہے ہیں, اس کی ہم سٹوریز کر رہے ہیں. آپ ناظرین آئندہ ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیا کریں. اس کے اوپر کوئی پیسے نہیں لگتے, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے, کوئی مالی نقصان نہیں ہے, پریشانی نہیں ہے. تو چینل کو سبسکرائب کرنے سے ایسا ہوتا ہے کہ پھر آئندہ جو بھی ویڈیو اپلوڈ ہو وہ بآسانی مل جاتی ہے.
آپ نے اپنا خیال رکھنا ہے، ہمارے چینل کا بھی، اور آپ دیکھ رہے تھے گڈ نیوز ٹی وی۔ اللہ حافظ۔